سعدی گیلانی آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے ساتھ مجاہد صاحب کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر سکیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس سے اس پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں۔ اس ٹاپک کے اوپر اسلام میں بڑے واضح قانون ہیں اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے طلاق۔ طلاق کا اسلام میں کیا حکم ہے، کیا کس طریقے سے اس کے بارے میں کہا گیا ہے، کیا احکام جاری کیے گئے ہیں، اور ہمارے قانون کے مطابق بھی طلاق کس طرح عمل میں آ سکتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا مجاہد صاحب سے، جو کہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ طلاق کے بارے میں اسلامی لحاظ سے اور پاکستانی قانون کے مطابق بھی روشنی ڈالیں۔ جی صاحب، بہت شکریہ۔ میں تو بہت ایک چھوٹا سا اتنا سا طالب علم ہوں قانون کا، اور قانون اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کو سیکھنا واقعی ساری زندگی چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ طلاق کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام نے طلاق کی مین 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ویسے تو اگر اس کی نیٹی میں جائیں تو یہ 8 9 10 12 قسمیں بنتی ہیں، مگر مین 3 قسمیں ہیں جو جنرلی ہمارے لوگوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک طلاق حسن ہے، طلاق احسن ہے، اور طلاق بائن۔ پہلی طلاق جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، اس نے فیصلہ کیا جو کہ اس کو شرعی طور پہ حق حاصل ہے کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، اور مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 7 کے تحت بھی وہ ڈیورس کر سکتا ہے، مگر جب ڈیورس دینی ہے تو پھر اسے کرنا کیا ہے، طریقہ کار کیا اڈاپٹ کرنا ہے، یہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ مگر پہلے میں عرض کر دوں کہ جو پہلی قسم کی طلاق کی بات ہوئی ہے اس میں ایک طہر کے دوران، یعنی ایک مینسٹریشن سائیکل سے لے کے دوسرے مینسٹریشن سائیکل تک کے پیریڈ کو ایک طہر کہا جاتا ہے۔ یہ آلموسٹ 30 ڈیز کا پیریڈ بنتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی صاحب ڈیورس دے دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو 1 دفعہ کہہ دیں، 2 دفعہ کہہ دیں، 10 دفعہ کہہ دیں، جتنی دفعہ دل چاہے کہہ دیں، ایک طہر کے دوران ہمارے مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت وہ ایک طلاق ہی تصور ہوگی۔ اور اگر وہ ایک طلاق اس دوران میں دینے کے بعد نیکسٹ طہر میں دوبارہ طلاق دے دیتے ہیں تو پھر وہ طلاق احسن کی طرف چل پڑے گا سلسلہ، اور پھر وہ طہر انتظار کرتے ہیں، اور تیسرے طہر میں جا کے اگر وہ دوبارہ نہیں تیسری دفعہ بھی طلاق دے دیتے ہیں تو وہ طلاق بائیں کی طرف چل پڑے گا انشاءاللہ۔ اب یہ بڑا کروشل ہے کہ جب آپ نے کسی شخص نے کوئی ایک طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد اس نے دوسری طلاق نہیں دی اگلے طہر میں، تو وہ ایک طلاق کے دوران ان دونوں میاں بیوی کو ایک پریویلیج حاصل ہوتا ہے اسلام کی طرف سے کہ وہ کسی وقت بھی دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ گو کہ طلاق دینے کے بعد 90 ڈیز کا عدت کا پیریڈ وہ لازمی ہے اگر وہ خاتون کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہیں۔ نثار صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ بیسیکلی 3 قسم کی طلاقیں ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا پہلی طلاق یا دوسری طلاق کے بعد بھی مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر سکے اس کے بیچ میں؟ جی، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا گیلانی صاحب۔ جو ڈیورس پہلی ہے اس کے بعد تو رجوع کرنے کے لیے کوئی پیریڈ تعین نہیں ہے اس کا، چاہے عدت کا پیریڈ گزر بھی جائے تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اور رجوع کے لیے ضروری ہے کہ دونوں، یا جس نے غلطی کی ہے یا جس وجہ سے بھی ہوا ہے، دوبارہ اس کو رپیٹ نہ کیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کر کے
معاملات کو بہت خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے سلجھا دیا جائے۔ اب آگے بات دوسری طلاق کی۔ دوسری طلاق اگر ہو چکی ہے تو پھر عدت کے پیریڈ کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہیں اور لڑکی نے دوسری شادی نہیں کی ہوئی تو پھر انہیں دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، جناب کہ دوسری کے بعد نکاح کرنا دوبارہ لازمی ہے اس کے بعد؟ جی ٹھیک، بالکل صحیح۔ اب آ گیا تیسری طلاق بائیں ہے، وہ اگر 3 طہر ہو جائیں تو اس کے بعد اگر طلاق دی جاتی ہے تو وہ پھر irrevocable ڈیورس ہو جاتی ہے، جس کو کہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے لیے پھر دونوں پارٹیز کو ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ رکھی ہے کہ اب اگر آپ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آزاد مرضی سے بیوی اپنی کسی دوسری جگہ شادی کرے گی، اور وہاں سے خود ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ خدا نخواستہ وہ نئے شوہر کے ساتھ نہیں بچ سکتی تو وہ ڈیورس دے دے، تب جا کے یہ واپس اپنے خاوند صاحب کے پاس آ سکتی ہے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ اس شادی کو نہیں کیا جا سکتا کہ جی میں حلالہ کرنے کے لیے شادی کر رہی ہوں کہ دوبارہ اسی شوہر کے ساتھ شادی کرنی ہے، یہ کنڈیشن نہیں چل سکتی، یہ شرعن غلط ہے اور منع ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا، ایک اور سوال تھا جو ذہن میں آتا ہے، اور عموماً میرے خیال میں باقی بھی جتنے بھی لوگ سنیں گے اس کو وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ جو عدت کا پیریڈ ہے یہ پہلی طلاق سے لے کے تیسری طلاق 90 ڈیز کا ہے، یا اگر دوسری طلاق یا تیسری طلاق دینے کے بعد 90 ڈیز کا علیحدہ پیریڈ شروع ہوگا؟ یہ ٹوٹل ہے یا علیحدہ علیحدہ پورشن میں آئے گا؟ جی، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے، یہ ایک کنفیوژن جو موجود ہو سکتی ہے لوگوں کے ذہن میں، اس کو دور کرنے کے لیے جس دن پہلی طلاق اناؤنس کی دیٹ از دا ڈے جہاں سے عدت کا پیریڈ 90 ڈیز کا سٹارٹ ہونا ہے۔ اب اسی کے دوران میں اگلے 3 مہینے آنے ہیں، اور 2000 ہر طہر کے بعد 1 مہینہ، تو وہ جو اگر دوسری ڈیورس بھی دیتے ہیں تو اس کے دوران آلریڈی عدت کا پیریڈ چل رہا ہے، دیٹ ول کنکلوڈ آفٹر 90 ڈیز، تو وہ نیا نہیں شروع ہوگا بلکہ وہ پچھلا ہی آگے کنٹینیو کرے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نثار صاحب، یہ تو ہمارا اسلامی جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے، جو ہمارا پاکستان میں جو اس کے اوپر قانون ہے یا فیملی لاء بنا ہوا ہے، اس میں کوئی روشنی ڈالیں گے کہ اس میں کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ؟ جی، مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کے تحت سیکشن 7 ہے جس کے تحت طلاق ہوتی ہے۔ اب یہاں طلاق کی 2 اور قسمیں ہم ساتھ شامل کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو طلاق احسن، طلاق بائیں یا طلاق حسن کی بات کی گئی ہے، لیکن یہاں 2 اور طلاقیں ہیں جن میں ایک طلاق مبارک کہلاتی ہے، طلاق مبارک، MUBARAT، مبارک۔ دس از اے ڈیورس بائی کنسینٹ۔ اگر دونوں میاں بیوی آپس میں مل بیٹھ کے کچھ شرائط طے کر کے آپس میں علیحدگی کرنا چاہیں تو وہ ان کی رضامندی سے طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ طلاق انفورس ہو جاتی ہے جس دن وہ دونوں ایگری کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد 90 ڈیز کا عدت کا پیریڈ ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ طلاق جو مبارک ہے، جو رضامندی سے لی ہے، اس کو نہ تو شوہر واپس لے سکتا ہے اور نہ ہی چیئرمین آربیٹریشن کونسل کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طلاق کو واپس کرے، لہذا اسے irrevocable ڈیورس کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا خاتون کو اور مرد کو، دونوں کو، تاکہ وہ دوسری شادی کر سکے۔ جناب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال تھا جو میرے ذہن میں بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا، کہ کئی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جی ایک طلاق کا کیس ہے یا کسی بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کچھ ہے، تو وہ خلا کے لیے کورٹ کے تھرو چلی جاتی ہے۔ جب کورٹ سے ڈیسیژن بھی ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو آربیٹریشن میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہمارے قانون اکٹھے نہیں ہو سکتے یا کیا ہے ان کے بیچ میں، کیوں اس طرح یہ رکھا گیا ہوگا؟ جی سیپریٹ۔ جی، میں عرض کروں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا 2 قسمیں اور بھی ہیں، ان میں ایک مبارک ہے اور دوسری طلاق کی ایک قسم ہے جسے خلا کہیں گے، جو ابھی آپ نے بات کی ہے۔ تو مبارک اور خلا یہ 2 بڑی مختلف چیزیں ہیں۔
مبارک تو آ گئی جو باہمی رضامندی سے ہوئی، اور یہ irrevocable ہوتی ہے، یہ دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آ جاتا ہے خلا۔ خلا کے لیے خاتون اگر مال ٹریٹ ہو رہی ہے، کرولی ٹریٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اس کو خرچہ اور نان و نفقہ نہیں مل رہا، یا خاتون کو اپنے شوہر کی شکل پسند نہیں ہے، تو اتنا ہی گراؤنڈ کافی ہے اس کو خلا مانگنے کے لیے۔ اور خلا کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ وہ اپنے شوہر کو کہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہذا تم مجھے فارغ کر دو، مجھے خلا دے دو، اور خلا کے عوض وہ اپنی علیحدگی، اپنی آزادی کے عوض وہ اس کو خریدتی ہے، کچھ قیمت ادا کرتی ہے، جس میں حق مہر کا چھوڑنا، حق مہر کا واپس کرنا، یا کوئی اور قیمت جو ان کے دونوں کے درمیان طے ہو جائے وہ کرتی ہے۔ ایک تو خلا کا یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلا بذریعہ قاضی لی جائے، اور بذریعہ قاضی ہے دیٹس اے کورٹ۔ کورٹ کے ذریعے ہی خلا ہو سکتا ہے، یا پھر باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، اور اگر کورٹ کے ذریعے خلا لیا جاتا ہے تو کورٹ ان کا خلا ایکسیپٹ کرتی ہے، اس میں ان کی مینٹیننس، نان و نفقہ کا خرچہ کے عوض دے دے، یا حق مہر واپس دینے کا، یا اگر پے نہیں کیا ہوا تو اس کے عوض کے بھی اب پے نہیں کرے گا تو اس کے عوض وہ دے دے، یا کوئی اور چیز مقرر کر کے اگر خلا گرانٹ کرتی ہے کورٹ، تو اس خلا کے بعد اب اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ جہاں سیکشن 4 کے تحت، سیکشن 7 کے تحت آپ کو ڈیورس کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے، اور رجسٹریشن کروانی کہاں ہے؟ آربیٹریشن کونسل کے پاس، اور آربیٹریشن کونسل ہوتی ہے یونین کونسل میں، اور یونین کونسل میں چونکہ ہمارا بلدیاتی نظام چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ہاتھوں میں اس وقت نہیں ہے، تو زیادہ تر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہی اس کو کنٹرول کرتی ہے، جس میں چیئرمین آربیٹریشن کونسل بنایا جاتا ہے کسی ایگزیکٹو میجسٹریٹ کو، حالانکہ یہ یونین کونسل کا چوزن ریپریزنٹیٹیو چیئرمین آف یونین کونسل ہونا چاہیے، مگر وہ آربیٹریشن کونسل کے پاس کیس جائے گا آفٹر گرانٹیشن آف خلا بائی قاضی، یا اگر انہوں نے میوچلی کیا ہے۔ جب آربیٹریشن کونسل کے پاس جائیں گے تو آربیٹریشن کونسل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دوبارہ نوٹس کریں ان پارٹیز کو، 90 ڈیز کے لیے وہ دوبارہ ان کی ریکنسیلیشن کا ایک فیز شروع ہو جاتا ہے، جس میں بلا کے ان کو دوبارہ ریکنسیلیشن کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ کوہیبیٹیٹ کر سکیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، مگر ہو بھی جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کوہیبیٹیشن کے لیے ریکنسیلیشن ہوتا تو چیئرمین آربیٹریشن کونسل از باؤنڈ ٹو ایشو سرٹیفکیٹ آف ڈیورس۔ اچھا، یہاں یہ میں واضح کر دوں قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کے اگلے حصے کا جواب دوں کہ سرٹیفکیٹ آف ڈیورس ایشوڈ بائی دا آربیٹریشن کونسل، ون سرٹیفکیٹ اماؤنٹس ٹو ون ڈیورس، اور اگر طلاق کے بائیں کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے تو پھر چیئرمین آربیٹریشن کونسل سے 3 سرٹیفکیٹ اسی طرح کے لینے ہوں گے، تب جا کے طلاق بائیں ہوتی ہے، ادروائز ایک سرٹیفکیٹ کا مطلب ایک طلاق ہے، اور جب تک ایک طلاق ہے تو رجوع کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 7 کے تحت بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جہاں میں نے بات کی تھی کہ وہ واپس نہیں ہو سکتی دونوں کی رضامندی کے ساتھ طلاق، تو یہ فیصلہ 1995 میں ہماری PCRLJ کے پیج 1247 پہ 1995 میں ڈیسائیڈ کیا گیا، اور پھر 2000 میں MLD کے پیج 173 پہ بھی یہی کہا گیا کہ نہ تو شوہر واپس لے سکتا ہے اور نہ ہی چیئرمین واپس لے سکتا ہے۔ اب آ جاتی ہے خلا کی بات۔ خلا کے بعد پھر طلاق ڈیسولوشن آف میرج کروانے کے بعد واپس لے سکتا ہے۔ اب آ جاتی ہے خلا کی بات۔ خلا کے بعد پھر طلاق ڈیسولوشن آف میرج کروانے کے بعد بائی وے آف خلا جب آپ آربیٹریشن کونسل جاتے ہیں تو وہاں آپ کو یا پارٹیز کو دوبارہ 3 مہینے کی حیثل برداشت کرنا پڑتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی انجسٹ یا زیادتی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ میں عرض کروں گا کہ لیجسلیشن کو ہمارے چوزن ریپریزنٹیٹیو جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس قانون کو اب مزید مسلم فیملی لا آرڈیننس کو امینڈ کریں،
اور آربیٹریشن کونسل کی 3 مہینے کی جو کارروائی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کی ہے، اس کو آپ جو ہی کورٹ کے اندر پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں تو ساتھ ہی چیئرمین آربیٹریشن کونسل کو بھی نوٹس کر دیا جائے کہ بھی سچ اینڈ سچ پارٹی ہیز اپروچ دس کورٹ، اور اگر اس کو کورٹ تمام ایفرٹس کے بعد 2-3-4 مہینے کی ایفرٹ کے بعد ڈیزولوشن آف میرج بائی وے آف خلا یا ادروائز بھی گرانٹ کرتی ہے، تو چیئرمین آربیٹریشن کونسل شوڈ ٹیک اٹ ایز اے نوٹس، اور یہ کنسیلیٹری ایفرٹ جو یہاں ہو رہی ہیں یہ بھی پارٹ آف دی آربیٹریشن کونسل پروسیڈنگ سمجھی جائیں. لہذا 3 مہینے کے بعد 90 ڈیز کا پیریڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد چیئرمین آربیٹریشن کونسل ان ویو آف دی کورٹ، فیملی کورٹ جو بھی وہ فیصلہ کریں اس کے مطابق، اگر ڈیورس ہو گئی ہے بائی وے آف خلا ہوئی ہے یا ان کی مبارک اس کے ساتھ ہوئی ہے یا ادروائز ڈیزولوشن آف میرج ہوا ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ آف ڈیورس کا ایشو کرنے کا پابند ہو جائے. دیکھیے میرا خیال ہے بہت آسانی ہو جائے گی، خاص طور پہ ان بچیوں کے، ان خواتین کے لیے جن کو بار بار مختلف فورمز پہ الگ الگ پروسیڈنگ کا دقت یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. جی جیسا کہ یہ تو بہت ہی اچھی آپ نے مشورہ دیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو لیجسلیشن میں یہ ایکسیپٹ ہو جائے. میرے خیال میں اس سے بہت ساری بچیاں جو کہ پردے دار بھی ہوتی ہیں، جن کو زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہے مختلف عدالتوں میں جانے کا، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایک ایکشن ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے. میں مجاہد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے محدود وقت کے بیچ میں انہوں نے بہت ہی ایک اہم نقطے کے اوپر جو روشنی ڈالی اور قانوناً ہمیں آگاہ بھی کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے بہت مفید ہوگا. بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب. بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کے یہ منٹ انشاءاللہ قیمتی ہمارے ساتھ بتائے ہوئے ضائع نہیں جائیں گے، اور اسی وجہ سے ہم آپ سے یہ ارج کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کے اس کو لائک بھی کر لیجئے، اور ہم چاہیں گے کہ جب بھی ہماری کوئی ویڈیو نہیں آئے آپ تک ضرور پہنچے، اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے. لیکن دوسرا ایک اور بھی ہے کہ اگر پسند آ جائے تو یاد رکھیے صدقہ جاریہ میں ایک صدقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی پسند آ جائے اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، شیئر کر دیجئے. شیئر کریں گے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.